اچھا مظہر عباس صاحب آپ کہیے گا سر، سمبولک حیثیت تو ہم نے ڈسکس بھی کر لی اور وہ نظر بھی آتی ہے، بالکل صاف صاف ہے، لیکن پریکٹیکل اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ بڑی بات ہے کہ اب بین الاقوامی ادارے بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ افغان طالبان مختلف طریقوں سے حمایت کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی، یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ بس ایسے ہی ذکر ہوگا اور چلا جائے گا، اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے؟ دیکھیں بڑا ڈیپ سوال ہے یہ، اور اس کا تعلق افغان طالبان کے پورے مائنڈ سیٹ سے ہے۔ جب طالبان نے وہاں پہلی مرتبہ حکومت بنائی تو پاکستان کی بہت سی مذہبی جماعتوں نے، بہت سے مذہبی گروپ نے اس کو ایز این انسپریشن لیا کہ اگر افغانستان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ ٹی ٹی پی بنی کیسے پاکستان میں، اور کیوں بنی؟ یعنی افغانستان میں طالبان ہیں، طالبان کی حکومت آ گئی، انہوں نے لڑائی لڑی، ہم نے سپورٹ کیا، وہاں انہوں نے پہلی جنگ روس واپس چلا گیا، وہاں افغان طالبان کی حکومت بن گئی۔ اس کی انسپریشن میں یہاں ہماری ریاستی اداروں نے رول پلے کیا، اور اس کے نتیجے میں ایسے گروپس تشکیل پائے۔ ٹی ٹی پی ایک نہیں ہے، ٹی ٹی پی کی آف شوٹس ہیں، اور ٹی ٹی پی بنائی ہی اس کا بیسک مقصد ہی یہ تھا کہ وہ نظام جو افغانستان میں آیا ہے وہی نظام پاکستان میں لایا جائے۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں تحریک نفاذ شریعت محمدی، اور پھر اس طرح اور کئی ریلیجیس گروپس بنے، انہوں نے پھر وہی، اور انہوں نے میسج کیا دیا یہاں کہ جی جو لوگ امریکہ کی سپورٹ کرتے ہیں وہ دراصل جو ہے وہ ایک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ہم ایک اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ اور اس میں دیکھ لیں آپ لال مسجد کا وہ دیکھ لیں، فنومینا دیکھ لیں، آپ جس طرح میں نے کہا کہ مولانا صوفی محمد کا فنومینا دیکھ لیں، اس طرح مشکل لشکر جھنگوی دیکھ لیں، سپاہی، پھر اس کے جواب میں جو ایرانین بیکڈ آرگنائزیشنز تھیں وہ آ گئی۔ تو یہ پورا ایک جو پاکستان کے اندر یہ جو لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیگر فنومینا دیکھے، پھر ہم نے بریلوی اسکول آف تھاٹ دیکھا، جو جے یو پی سے ٹی ایل پی تک کا فنومینا دیکھ لیں۔ یہ اتنا آسان، کیونکہ اگر امریکن رپورٹ یہ کہے گی بھی نا، اس رپورٹ کو آپ اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں، یہاں کے پاکستان کی حکومت کہہ سکتی ہے ان کو تقویت ملی، لیکن کیا ٹی ٹی پی کو اتنی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان سارے گروپس کو اتنی آسانی سے، جب تک آپ کی ریاستی نظریہ جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی نہیں آئے گی؟ آپ نے خیبر پختونخوا کی پوری پالیٹکس 30-40 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے وہاں نیشنلسٹ کو کرش کر دیا، آپ نے وہاں پروگریسو پارٹیز کو کرش کر دیا، اس کے نتیجے میں جو فنومینا آیا اس کے الٹیمیٹلی سوات تک بات پہنچ گئی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کیا جائے۔ کیا آج اس سے آپ ٹی ٹی پی کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس طرح چیزیں ہو نہیں سکتی، وقتی طور پہ ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، تو ٹی ٹی پی ایک آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے، ٹی ٹی پی ایک فنومینا ہے، اور وہ اس چیز کو لیڈ کرتے ہیں، وہ کسی بھی اس چیز کو لیڈ کرتے ہیں اس میں۔ تو یہ اتنا آسان، ہمارے لیے اتنا آسان ٹاسک اب نہیں رہا۔ شاید آج سے 15-20 سال پہلے اگر ہمارے اندر ریاست ہی میں کتنی کلیئرٹی آتی تو شاید آج سچویشن اتنی خراب نہیں ہوتی۔ ابھی آپ افغان طالبان سے ہم نے اس کا انالیسس کیا کہ یہ جو طالبان اب آئے اس کے پیچھے تو ہم نے ان کو پوری سپورٹ کی، اور ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا جب انہوں نے وہاں حکومت بنائی تھی، یہ سیکنڈ ٹائم۔ تو پھر آل آف اے سڈن یہ کیا ہو گیا؟ اب دوسرا ایک اینگل آتا ہے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، عمران خان کا ان کے ساتھ وہ تھا، عمران خان ہمیشہ سے آپریشن کے خلاف تھے، لیکن نیگوسیشنز کے بارے میں وہ بھی کنفیوز تھے۔ نیگوسیشنز ہوئی تھی طالبان سے، باقاعدہ ہوئی تھی، کمیٹی بنی تھی دونوں کی، الٹیمیٹلی وہ ٹاکس فیل ہو گئیں۔ پھر ہم نے اے پی ایس جیسے واقعات دیکھے، پھر ابھی دیکھیں آپ ریسنٹلی جو کیڈٹ کالج والا واقعہ ہوا تھا، ابھی آپ ذرا اس کے ڈیپ میں جائیں، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جو کراچی میں آل آف اے سڈن جو ہے وہ ٹریڈرز کو، بزنس مینس کو پرچیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں اس میں۔ تو یہ بہت ڈیپ روٹڈ جو ہے ایشو ہے۔ یہ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اٹیک کر دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو جب تک آپ پوری پالیسی چینج نہیں آئے گی، پالیسی شفٹ نہیں آئے گا، اور بالکل بہت ہی ڈیپ لیول تک جا کے شفٹ نہیں آئے گا، آپ اس مسئلے کو اتنی آسانی سے حل کر نہیں سکتے۔ بے نظیر کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟
علینا آپ بات کر رہی تھی پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے، جو یونائٹڈ نیشن سے بات ہوئی ہے ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے ایک پرپوزل تو رکھا گیا ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا، کہ جو یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز کی لسٹ ہے اس پہ ہماری طرف سے کہا گیا ہے کہ نام اور ایڈ کیے جائیں، اس کو اپڈیٹ کیا جائے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال سے پریشر بڑھ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس پھر لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز. بٹ بے نظیر میرا اس کے اوپر بھی سوال ہے. آپ دیکھیں نا، طالبان، افغان طالبان کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی اتھارٹی کو، کسی سینکشن کو، کسی حکومت کو. وہ تو ایک طرح سے آئسولیٹڈ ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کا کنیکشن تھوڑا بہت باہر کوئی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس طرح کی سینکشنز کا چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے؟ علینا اثر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے یہ تجارتی راستے بند کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جا کے بھارت سے بات کرنی پڑ رہی ہے. وہ سینٹرل ایشیا سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جا کے ان کی تجارت جو ہے بڑھے ان ممالک کے ساتھ. تو اس کا اکنامک افیکٹ تو پڑتا ہے. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ فنڈز بھی ہیں بہت زیادہ افغان طالبان کے امریکہ میں جو فریز ہوئے ہوئے ہیں، تو اکنامک امپیکٹ تو ہوتا ہے. اگر اور نام ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ پریشر پڑے گا. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی اب ممالک جو ہیں وہ اب اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں یا ہمارے جو ایلائز ہیں وہ صرف بات نہیں کر رہے، اور بھی ممالک جیسے یورپین ممالک ہیں وہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.